بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ جلد نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ جب بھی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو قل هو اللہ احد ضرور پڑھتا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ان لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا، چونکہ اس صورت میں رحمان کی صفات کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا پڑھنا مجھے بہت پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک یہودی عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہا یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک انگلی پر، زمینوں کو دوسری انگلی پر رکھا، پہاڑوں، درختوں، پانی اور گیلی مٹی کو تیسری پر، باقی ساری مخلوق کو چوتھی انگلی پر رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہلا کر فرماتے ہیں کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ نے یہ آیت آخر تک پڑھی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور افسوس ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھ عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہیے تھا، حالانکہ اس کی وہ شان ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوں گی قیامت کے دن، اور تمام آسمان لپٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں۔ وہ پاک اور برتر ہے ان کے شرک سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن کافر کو کیسے منہ کے بل اٹھایا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ذات نے اسے دنیا میں پاؤں کے بل چلایا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اسے قیامت کے دن منہ کے بل چلائے۔ حضرت حذیفہ بن اسید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اپنی قوم سے کہا، اے بنو غفار، تم بات کیا کرو اور قسم نہ کھایا کرو، کیونکہ صادق مصدوق یعنی جو خود بھی سچ بولتے ہیں، ان سے فرشتے بھی سچ بات آ کر کہتا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو تین جماعتوں میں اٹھایا جائے گا۔ ایک جماعت تو سوار ہوں گی اور یہ لوگ کھاتے پیتے اور کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور ایک جماعت پیدل بھاگ رہی ہوں گی، اور ایک جماعت کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ کے پاس جمع کر رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ دو جماعتوں کو تو ہم نے پہچان لیا، لیکن جو لوگ پیدل بھاگ رہے ہوں گے ان کا یہ حال کیوں ہوگا؟ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ سواری پر آفت ڈال دیں گے اور ایک سواری بھی باقی نہ رہیں گی، یہاں تک کہ ایک آدمی کے پاس ایک پسندیدہ باغ ہوگا، وہ یہ باغ دے کر پالان والی بوڑھی اونٹنی لینا چاہیں گا، لیکن وہ بھی اسے نہ مل سکیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ماں جائے بھائی حضرت طفیل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ نصارہ کی ایک جماعت سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا، اگر تم لوگ یہ دعویٰ نہ کرو کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو تم لوگ بہت اچھے ہوں۔ انہوں نے کہا، اگر تم یہ نہ کہو جیسے اللہ نے چاہا اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو تم لوگ بھی بہت اچھے ہو جاؤ۔ پھر میری یہودیوں کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا، اگر تم لوگ یہ دعویٰ نہ کرو کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو تم لوگ بہت اچھے ہو۔ انہوں نے کہا، تم لوگ بھی یہ کہتے ہو جیسے اللہ نے چاہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے یہ خواب کسی کو بتایا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرما کر ارشاد فرمایا، تمہارے بھائی نے وہ خواب دیکھا جس کا مضمون تم تک پہنچ چکا ہے، لہٰذا تم لوگ یہ نہ کہا کرو بلکہ یہ کہا کرو جیسے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے چاہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اہل کتاب میں سے ایک آدمی اسے ملا، جس نے کہا، تم لوگ اگر شرک نہ کرتے جیسے اللہ اور محمد نے چاہا نہ کہتے تو تم لوگ بہت اچھے ہوتے۔ اس آدمی نے اس خواب کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگوں کی یہ بات مجھے بھی پسند نہیں، اس لیے آئندہ آپ لوگ یوں کہا کریں جیسے اللہ نے چاہا، پھر جیسے فلاں نے چاہا، یعنی اللہ اور رسول دونوں کو ایک جملے میں اکٹھا ملا کر نہ لاؤ بلکہ الگ الگ جملے میں لے کر آؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
ایک آدمی حاضر خدمت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام کے بارے میں بات کرنے لگا، اور بات کرتے کرتے اس نے یوں کہہ دیا جیسے اللہ اور آپ چاہے۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا ہے؟ بلکہ یوں کہو جیسے اکیلا اللہ چاہے۔ حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشیت کے بارے میں پوچھا کہ کس کے چاہنے سے کام ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام دو اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اس یہودی نے کہا میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو کھڑا ہو جاتا ہوں، یعنی میرے چاہنے سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے کھڑے ہونے کو چاہ لیا تھا، اس لیے تم کھڑے ہو سکے۔ پھر اس یہودی نے کہا میں بیٹھنا چاہتا ہوں تو بیٹھ جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے بھی تمہارے بیٹھنے کو چاہ لیا تھا۔ اس یہودی نے کہا میں کھجور کے اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں تو کاٹ لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے چاہ لیا تھا کہ تم اس درخت کو کاٹ لو۔ اس یہودی نے کہا میں اس درخت کو باقی رکھنا چاہتا ہوں تو وہ باقی رہ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے چاہ لیا تھا کہ تم اسے باقی رکھو۔ حضرت اوزاعی کہتے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دلیل سمجھائی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھائی تھی۔ یہی مضمون لے کر قرآن کی آیت نازل ہوئی وَمَا قَطَعْتُم بِاللِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُجْزِيَ الْفَاسِقِينَ۔ جو کھجوروں کے درخت کے تنے تم نے کاٹ ڈالے یا ان کی جڑوں کو یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا ہو، سو دونوں باتیں اللہ ہی کے حکم اور رضا کے موافق ہے، اور تاکہ کافروں کو ذلیل کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے رات کے آخری حصے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور فرمایا ہمارا پہرا کون دے گا؟ میں نے عرض کیا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو سوتے رہ جاؤ گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ہی پہرا دو۔ چنانچہ میں پہرا دینے لگا۔ جب صبح صادق ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو گئی اور مجھے نیند آ گئی، اور جب سورج کی گرمی ہماری پشت پر پڑی تب ہماری آنکھ کھلی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایسے موقع پر جو وہ کیا کرتے تھے وہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ پھر فرمایا اگر اللہ چاہتے تو تم یوں سوتے نہ رہ جاتے اور تمہاری نماز قضا نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تمہارے بعد آنے والوں میں سے کوئی سوتا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے عملی نمونہ سامنے آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ وضو والے برتن کی حدیث میں اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قضا ہو جانے کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تمہاری روحوں کو قبض فرما لیا اور جب چاہا واپس کر دیا۔ پھر صحابہ نے سورج کی روشنی کے سفید ہونے تک وضو استنجا وغیرہ کی، اپنی ضروریات پوری کی، پھر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا ذرا یہ تو بتائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان اور زمین۔ جب سب جگہ جنت ہوگی تو پھر جہنم کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے فرمایا کہ اسے جواب دو، لیکن ان میں سے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذرا تم یہ بتاؤ جب رات آ کر ساری زمین پر چھا جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ اس یہودی نے کہا جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ایسے ہی جہنم بھی وہاں ہے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ اس پر اس یہودی نے کہا اے امیر المومنین اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں بھی اس طرح ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک آدمی ہے جو مشیت اور ارادے کے بارے میں باتیں کرتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا اے اللہ کے بندے، اللہ نے جیسے چاہا تمہیں ویسے پیدا کیا یا جیسے تم نے چاہا تمہیں ویسے پیدا کیا؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اللہ نے جیسے چاہا ویسے پیدا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب وہ چاہتا ہے تمہیں بیمار کرتا ہے یا جب تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ جب وہ چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب وہ چاہتا ہے تمہیں شفا دیتا ہے یا جب تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ جب وہ چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم چاہتے ہو اللہ تمہیں وہاں داخل کرے گا یا جہاں وہ چاہتا ہے؟ اس نے کہا جہاں وہ چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم اس کے علاوہ کچھ اور کہتے تو میں تمہارے اس دو آنکھوں والے سر کو تلوار سے اڑا دیتا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری بڑی عجیب دیوانی حالت ہوتی ہے، لیکن جب ہم آپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو وہ حالت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم تنہائیوں میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ ہی کو اپنا رب سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ نفاق نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی۔ اس دیہاتی نے کہا رب کعبہ کی قسم پھر تو ہم نجات پا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دیہاتی کیسے؟ اس نے عرض کیا کیونکہ کریم ذات جب کسی پر قابو پا لیتی ہے تو اسے معاف کر دیتی ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو قبیلہ بنو کلاب میں صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کر صدقات وصول کر کے ان ہی میں تقسیم کر دیے اور اپنے لیے کوئی چیز نہ چھوڑی، اور اپنا جو ٹاٹ لے کر گئے تھے اسے ہی اپنی گردن پر رکھے ہوئے واپس آئے۔ تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ صدقات وصول کرنے والے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہدیے لایا کرتے ہیں اور وہ آپ بھی لائے ہیں، وہ اور آپ بھی وہ لائے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ساتھ مجھے دبا کر رکھنے والا ایک نگراں تھا، اس لیے ہدیے نہیں لا سکا۔ ان کی بیوی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے ہاں تو آپ امین تھے، حضرت عمر نے آپ کے ساتھ دبا کر رکھنے والا ایک نگراں بھیج دیا، وہ آپ کو امین نہیں سمجھتے؟ ان کی بیوی اپنے خاندان کی عورتوں میں اس کا بڑا شور مچایا اور حضرت عمر کی شکایت کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی نگراں بھیجا تھا؟ حضرت معاذ نے کہا مجھے اپنی بیوی سے معذرت کرنے کے لیے اور کوئی بہانہ نہ ملا۔ یہ سن کر حضرت عمر ہنسے اور انہیں کوئی چیز دی اور فرمایا یہ دے کر اسے راضی کر لو۔ ابن جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نگراں سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی مراد اللہ تعالی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام آوازوں کو سن لیتا ہے۔ ایک عورت اپنا جھگڑا لے کر حضور کے پاس آئی اور حضور سے باتیں کرنے لگی، حالانکہ میں کمرے کے کونے میں تھی لیکن مجھے اس کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز سن لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، آخر تک۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑتی تھی اور اپنے رنج و غم کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اور اللہ تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں برکت ہے وہ ذات جو ہر چیز کو سن لیتی ہے۔ میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی بات سن رہی تھی، لیکن کبھی ان کی آواز مشتق آتی اور کبھی نہیں آتی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کی شکایت یوں کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ، میرے خاوند نے میرا سارا مال کھا لیا اور میری جوانی ختم کر دی، اور میرے پیٹ سے اس کے بہت سے بچے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ جب میری عمر زیادہ ہو گئی اور میرے بچے ہونے بند ہو گئے تو اس نے مجھ سے زہار کر لیا۔ زہار طلاق کی ایک قسم ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس کی شکایت کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا ابھی وہاں سے اٹھی نہیں تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا والی آیت لے کر آ گئے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے خاوند حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے لوگو، اگر محمد تمہارے معبود تھے جن کی تم عبادت کرتے تھے تو سن لو ان کا انتقال ہو چکا، اور اگر تمہارا معبود وہ ہے جو آسمان میں ہے تو پھر تمہارے معبود کا انتقال نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد نیر رسول ہی تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق کے بعد میں حضرت ابوبکر کا خطبہ گزر چکا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو اتنی عمر عطا فرمائی اور ان کو اتنا عرصہ دنیا میں باقی رکھا کہ اس عرصے میں آپ نے اللہ کے دین کو قائم کر دیا۔
اللہ کے حکم کو غالب کر دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، پھر آپ کو اللہ نے اسی حالت پر وفات دی اور محمد تمہیں ایک صاف اور کھلے راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب جو بھی ہلاک ہوگا وہ اسلام کی واضح دلیلوں اور کفر و شرک سے شفا دینے والے قرآن کو دیکھ کر ہی ہوگا۔ جس آدمی کے رب اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، جن پر موت نہیں آ سکتی، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا اور ان کو معبود کا درجہ دیا کرتا تھا، تو وہ سن لیں کہ اس کا معبود مر گیا۔ لہٰذا اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اپنے دین کو مضبوط پکڑ لو اور اپنے رب پر توکل کرو، کیونکہ اللہ کا دین موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہے، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کریں گے اور اپنے دین کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس ہے جو کہ نور اور شفا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عطا فرمائی، اور اس کتاب میں اللہ کی حلال اور حرام کردہ چیزیں مذکور ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی ہمارے اوپر لشکر لائے گا ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ بے شک اللہ کی تلواریں ستی ہوئی ہے اور ہم نے ابھی ان کو رکھا نہیں، اور جو ہماری مخالفت کرے گا ہم اس سے جہاد کریں گے، جیسا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث بیہقی نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والد سے نقل کرتے ہیں، ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے اس کے پاس نماز پڑھنے لگی۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، جب سجدے میں گئی تو اس نے سجدے سے سر نہ اٹھایا بلکہ اسی حال میں مر گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے یوں اچانک مر جانے پر فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی اچانک موت کے مسئلے میں مجھے عورت کے اس قصے سے بڑی عبرت ملی۔ حضرت عبد الرحمن دوپہر کو اپنی جگہ سوئے ہوئے تھے، جب لوگ انہیں جگانے لگے تو دیکھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ ان کو جلدی سے غسل دے کر دفن کر دیا گیا۔ اس سے میرے دل میں خیال بیٹھ گیا کہ ان کے ساتھ شرارت کی گئی ہے اور وہ زندہ تھے لیکن جلدی میں انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب میں نے اس عورت کو یوں ایک دم مرتے دیکھا، اس سے مجھے بڑی عبرت ہوئی اور حضرت عبد الرحمن کے بارے میں جو غلط خیال تھا وہ جاتا رہا۔